أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، سچی بات یہ ہے، قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تلاوت اور اس کے دل کے اوپر اثرات اور انسانی شخصیت کی کامل تعمیر میں اور تشکیل میں اس کا مثالی کردار، یہ ساری چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. میں اس آدمی کو اور اس خاتون کو نہایت بدنصیب سمجھتا ہوں جسے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا اور جو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنے کے پابند نہیں ہیں. کئی چیزیں چھوڑنے والی ہوتی ہیں، لیکن یہ تلاوت کا عمل تو بالکل ہی ترک کرنے والی چیز ہے ہی نہیں. آپ ذرا خود سوچئے، یہ تصور آتے ہی انسان کانپنے لگتا ہے کہ پانی ختم ہو جائے، موت نظر آتی ہے، خوراک ختم ہو جائے، موت نظر آتی ہے، آنکھیں نہ ہو دنیا تاریک نظر آتی ہے، کان نہ ہو پوری دنیا خاموش نظر آتی ہے، زبان نہ ہو معافی ضمیر کا اظہار نہیں ہو سکتا. اب میرے پاس یا آپ کے پاس کون سی ایسی قوت اور طاقت ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں اور آپ سنتے چلے جائیں؟ یہ دونوں کام جو ہو رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہو رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، لوگ بولتے بولتے خاموش ہو جاتے ہیں، لوگ سنتے سنتے کہتے ہیں کہ آواز سنائی نہیں دے رہی. تو جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کے لیے انسان آمادہ نہ ہو، تو روزانہ کا معمول ہی نہ ہو قرآن مجید کی تلاوت. آپ اپنے گھر میں
جیسے بجلی کا نظام آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے، خوراک کا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، سونے کا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، اپنے گھر میں دیکھیں گے تلاوت کے نظام کی کیا صورتحال ہے۔ لائٹ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گھر میں قرآن مت کرتا ہے، سکون غارت ہو گیا جی سارے کا سارا۔ میں حیران ہوتا ہوں جو تلاوت جن گھروں میں نہیں ہوتی، کیا وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کا سکون غارت ہو چکا ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا، غارت ہو چکا ہے ان کا سکون، اور مردہ ہو چکا ہے ان کا دل۔ امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھا کہ مومن کی زندگی میں، پوری زندگی میں کوئی ایک دن ایسا نہیں آنا چاہیے جس دن وہ قرآن مجید کی زیارت نہ کر سکے۔ ایسے ائمہ کا نام دے رہے تھے دنیا تک، اللہ تبارک و تعالی آباد اور قائم رکھے۔ گھروں سے گانوں کی آوازیں، اور جس قوم اور جس امت کو یہ قرآن مجید کا تحفہ دے دیا گیا، فضولیات کے لیے تو وقت ہی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ ہمارے اس 10 روزہ پروگرام کی جو غرض و غایت ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلامی نظام کا قیام، اسلامی نظام کے قیام کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کو قائم کرنے والے افراد بھی تو میسر ہونا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن کے حامل افراد انشاءاللہ اسلامی نظام کو نہ صرف قائم کریں گے بلکہ اللہ کی توفیق سے اسے قائم رکھیں گے۔ جو والد کی حیثیت میں اس دنیا سے جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ قرآن و سنت کی فکر پر مبنی فکر اولاد کو دے کے جا رہا۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ پیغمبروں نے اپنی اولاد سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ پیغمبروں کو کوئی شک تھا اس معاملے میں؟ ظاہر ہے ان کی زندگی میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہنے لگے آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی عبادت کریں گے، ان کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یعنی مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تلاوت و قرآن کا معمول بنائیے، فہم قرآن کا معمول بنائیے، دعوت القرآن کا معمول بنائیے۔ اگر ہم اس کلاس کے ذریعے تمام خواتین جتنی یہاں تشریف لائی ہیں ان ساری خواتین میں یہ جذبہ پیدا کرنے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ کسی مقرر کا، کسی خطیب کا اور کسی منتظم کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی راہ خدا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ رحمت اور برکت ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے ہمت، لیکن اگر یہ پیغام آپ لوگ اپنے ذہن میں لے کر بیٹھے ہیں کہ اگلے سال پھر کلاس ہوگی اور پھر ہم آئیں گے، میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی کم اہم جذبہ ہے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ مطلوبہ نتائج پھر حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ تو آج سے یہ طے کر لیجئے انشاءاللہ سب سے پہلے دعوت کا کام دیکھیے، جو دعوت دینے والے افراد ہیں وہ یہ فقرہ سن لیں۔ ساؤتھ افریقہ کے جو مسلم علماء ہیں انہوں نے دعوت کے حوالے سے کتاب لکھی ہے ایک، اس میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ اپنے گھر کو دعوت دینا، گھر کے افراد کو دعوت دینا فرض عین ہے، اور باہر کی دنیا میں دعوت دینا
بعض صورتوں میں فرض عین ہے، بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے، تو وہ آدمی جو باہر کی دنیا میں تو مشہور ہو کہ یہ جو بڑے مقرر ہیں، یہ قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ان بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے باپ اچھا یہ کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہوں گے، ہمارے لیے تو کبھی نہیں کیا. یا بیوی کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ میرے شوہر کی یہ وجہ پہچانتی ہے کہ یہ درس قرآن اور درس حدیث دیتے ہیں. اس لیے اپنے گھر اپنی فیملی کو دعوت دینا یہ فرض ہیں. اس کے بعد پھر باہر کی دنیا میں قدم نکالنا، پھر اس فرض کو ادا کرنا، لوگوں کی تعداد کاؤنٹ کرنا. اور یہ جو کام ہے یہ الگ طرف نہیں ہونا چاہیے، کبھی دل چاہا کر لیا، کبھی دل چاہا نہ کیا. میں آپ سے کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 5-5 گھنٹے یہ کام کرنا شروع کر دیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آدھا گھنٹہ، ہاف این آور، صرف 30 منٹ اگر آپ اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے انقلاب برپا ہو جائے گا. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ 5-5-6 گھنٹے آپ یہ کام کریں، ہاف این آور، جیسے آدھا گھنٹہ ختم ہوا آپ ختم کر دیں. اس میں کون ان کریں تو صحیح. تو کیا میں یہ امید رکھوں کہ انشاءاللہ آج سے ہی اس کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ. تمام خواتین و مرد ہاف این آور، آدھا گھنٹہ طے کریں کہ کہاں جانا. ایک عورت اکیلی نہ جائے، اس کے ساتھ 2-3-4 عورتیں ہونی چاہیے. آج ہم نے اس گلی کو وزٹ کرنا ہے، آج ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، آج فلاں جگہ دعوت دینی ہے، آج دعوت کا عمل فلاں علاقے میں کرنا ہے. اچھا پھر دعوت دینی کس چیز کی ہے؟ کیا روزانہ آپ نماز کی دعوت دیں گے؟ یہ سمجھ لیجئے، کیا روزانہ آپ بے حیائی سے بچنے کی دعوت دیں گے؟ نہیں، دعوت دینی ہے. اور دعوت آپ کو ایک، بلکہ میں کسی جماعت پہ بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی کمزور ذہنیت کی بات کر رہا ہوں. لاہور کے ڈاکٹر امین صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ نشست تھی، تو وہ کہنے لگے ایک مرتبہ دعوت دینے کے لیے جس صاحب کو مقرر کیا گیا اور وہ لوگوں کے گھروں میں گئے دعوت دینے کے لیے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمام جماعتوں کا قدردان ہوں، کسی جماعت کے علماء اور کسی جماعت یا کسی کے حوالے سے میں قطعاً کوئی بات نہیں کر رہا، میں صرف کسی جماعت کی نہیں، ایک فرد کی ذہن کی پستی کی بات کر رہا ہوں. جب اس متکلم نے دعوت دی، گھر گھر جا کر دعوت دی اور لوگوں کو کہا قرآن مجید کے یہ احکامات ہیں، قرآن مجید کے یہ احکامات ہیں، قرآن مجید کے یہ احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے. دعوت دینے کے بعد جب واپس مسجد میں آئے تو چونکہ متکلم نئے تھے، جو جماعت کے سرپرست تھے، انہوں نے جو لوگ ساتھ گئے تھے ان سے پوچھا کہ نیا مقرر آپ کو کیسے لگا، نیا متکلم کیسے لگا؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ نے کمال کر دی، ایسے آدمی کو منتخب کیا ہے جس نے جا کر لوگوں کو ہر جگہ قرآن کی دعوت دی ہے، جماعت کی دعوت نہیں دی. یہ آپ تصور کیجیے. جماعت اسلامی کے ساتھی بھی کہیں یہ فکر ادا کرنے شروع کر دیں کہ جی قرآن کی دعوت تو ہوتی رہی ہے، جماعت اسلامی کی دعوت نہیں. اللہ کے بندو، کسی جماعت کی دعوت قرآن کی دعوت سے متصادم نہیں، بلکہ یہ ساری شاخیں نکلی ہی کہاں سے؟ قرآن مجید بنیاد ہے سب کی، قرآن مجید کی تعلیمات. اس لیے دعوت جزوی دعوت نہیں دینی، کلی دعوت دینی ہے، اس معاشرے کی تبدیلی کی دعوت دینی ہے. حلال حرام کی پہچان نہ کرنے والے اور حلال حرام کے فلسفے کو اہمیت نہ دینے والے طبقے کو ووٹ نہ دینے کے حق میں بات کر رہی ہے. حلال و حرام کو اپنی زندگی کا محور اور برکت بنانے والے لوگوں کو ووٹ دینے کے حق میں بات کرتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں حکمت اور بصیرت سے آیا کرتی ہیں. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ وعدہ کر لیا انشاءاللہ کہ آج سے ہم آدھا گھنٹہ انشاءاللہ دعوت دیں گے. یہ کم سے کم لمٹ ہے، کوئی ساتھی یہ نہ ہو کہ 1 گھنٹہ دعوت دے دے وہ پریشان ہو کے وعدہ خلافی ہو گئی.
اس میں وعدہ خلافی نہیں ہوتی. اس میں آپ زیادہ جتنا کریں کوشش کریں کہ کمی نہ ہو. اپنے گھر سے آغاز کریں, اپنی گلی تک جائیں. اور سچی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. اگر ہم سارے یہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عالمی مبلغ بنیں گے, وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ پوری دنیا میں دعوت کا کام کریں گے. مقام یوں سب فکرہ سن لیجیے, مقام سے عالم تک, مقامی مبلغ سے عالمی مبلغ تک, مقامی دائی سے عالمی دائی تک. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جو سفر کا آغاز کیا تھا, کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ آج پھر ان کی پہچان ایک مقامی دائی کے حوالے سے نہیں ہے, عالمی دائی کے حوالے سے. الحمدللہ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ مصر سے. دیکھو ماں باپ کا کیا کردار ہوتا ہے بچوں کے کردار بنانے میں. وہ خود لکھتے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں ابا جان آپ چارپائی پر بیٹھ کر قرآن مجید کی گھنٹوں تلاوت کیا کرتے تھے, منٹوں نہیں گھنٹوں تلاوت کیا کرتے تھے. پھر لکھتے ہیں امی جان آپ کو میں کیسے فراموش کروں. جو ماہ سیام کا مہینہ آتا تھا ابا جان قرآن مجید کے قاری کو گھر میں بلایا کرتے تھے اور قرآن مجید کی شکل میں نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے. امی جان مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ جب آپ پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر گھنٹوں قرآن کی تلاوت سنا کرتی تھی کہ بیٹا کیا بنتا ہے سید قطب شہید رحمت اللہ. خواتین اور مرد ناراض نہ ہو تو یہ بات کہہ دوں, گھنٹوں ڈرامے دیکھتے ہیں, گھنٹوں فلمیں دیکھتے ہیں, گھنٹوں غیبت کرتے ہیں, گھنٹوں فضول گفتگو کرتے ہیں. پھر اولاد میں سے امام رازی کہاں سے بنے گا, امام غزالی کون بنے گا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کون اختیار کرے گا, طارق بن زیاد, محمد بن قاسم, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. اولاد کو قرآن و سنت یعنی قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے بچوں کے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے. دیگر بکس کا مطالعہ کرنے میں وقت کم پڑ جاتا ہے اور وقت قرآن و سنت کے لیے نہیں ہے. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد دعوت کے میدان میں چار چاند لگا دے گی. یہ خیال تو ایک مجنون کا خیال ہو سکتا ہے, اس میں حقیقت نہیں ہو سکتی. دعوت کے میدان میں وہ لوگ آگے چلے جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مجلس میں موجود تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ مومن کی مثال کس درخت کی مانند ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے. صحابہ جتنے موجود تھے مختلف درختوں کا نام لینے لگے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ درخت تو کھجور کا درخت ہے. جب باپ اور بیٹا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر کی طرف جا رہے تھے واپس سے, تو بیٹے نے کہا ابا جان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تھا میرے دل میں اس کا جواب تھا, لیکن میں نے دیکھا آپ موجود ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں, تو میں نے ان بزرگوں کی موجودگی میں جواب دینا مناسب نہ سمجھا, میں خاموش رہا. اب دیکھیے فکرہ سنیں, فکرہ سنیں, فکرہ سنیں, یوں کردار بنا کرتے ہیں. وہ مدینہ منورہ کی فضا میں ادا کیے جانے والا فکرہ پوری دنیا کے لٹریچر کا حصہ اس وقت بن چکا ہے اور رہتی دنیا تک بنا رہے گا. حدیث کو پڑھتے ہیں تو یہ جملہ سامنے آ جاتا ہے. فرمایا عبداللہ اگر تم اس وقت یہ جواب دے دیتے واللہ اللہ کی قسم ساری دنیا کے ملنے سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تمہارے اس جواب دینے سے خوشی ہوتی. آج کی ہم یوں اپریسیشن کرتے ہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ پوچھتے ہیں 5 نمازیں کس کی ہو گئی,
میں نے اپنے بچوں سے پوچھنا شروع کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا، اور کچھ 4 یا 5 جماعت کے ساتھ یا بغیر جماعت؟ میں نے کہا چلو میں نے اپنے اوپر خود نگران مقرر کر دی۔ بچے نہیں ہوتے، بچے تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ مغرب کی اذان ہوئی، میں نے جس مسجد میں نماز پڑھنی تھی وہاں ابھی 4-5 منٹ کا وقت تھا، میں باوضو تھا، میں لیٹا رہا، اذان ابھی ہو رہی تھی۔ چھوٹی بچی کہنے کہ آپ مسجد نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا چلو اسے آزماتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے تھکا ہوا ہوں، دیکھتا ہوں یعنی آپ جماعت چھوڑ دیں گے؟ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے آپ؟ تھوڑی دیر لگے گی پھر آج لیٹ جائیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کتنے لوگوں نے یہ ماحول بدلا کیا، سارا گھر ہی جماعت چھوڑے بیٹھا، پرواہ نہیں ہے، نماز رخصت ہو گئی ہے، پرواہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان جذبات کے ساتھ اسلامی نظام غالب کر دیں گے، یہ بھی سمجھ لیجیے یہ بھی ایک دیوانگی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کی تمام باتوں کو اہمیت دی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سارے دن میں کوئی کام اتنا اہم نہیں ہے جتنا وقت پر نماز ادا کر دینا اہم ہے، ہمارے نزدیک ہے نہیں۔ حضرات میں نے سورۃ الاحزاب کی جو تلاوت کی ہے آیات کی، اس میں 3 خصوصیات رہتی تھیں۔ ایک ہے جو 7 ہو چکی ہیں، پہلے ان کا تذکرہ سن لیجیے۔ نمبر 1 مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہ نام ہیں جو اوصافی نام ہیں، خصوصیات کی بنیاد پر دیے گئے۔ نمبر 2 مومن مرد اور مومن عورتیں۔ نمبر 3 فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ نمبر 4 سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ نمبر 5 صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ نمبر 6 اللہ کا خوف رکھنے والے مرد، اللہ کا خوف رکھنے والی عورتیں۔ نمبر 7 اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے مرد۔ بڈانی صاحب سے میں نے پوچھا نہیں ہے، ویسے پوچھوں گا کہ میں نے ان لوگوں سے ایک اپیل کی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی عورتیں، یہ 7 ہو گئے۔ 8ویں خصوصیت ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ غور کیجیے مال کے ساتھ روزے کا لفظ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ ایک علیحدہ درس اس پہ ہو سکتا ہے کہ ان خصوصیات کی یہ ترتیب کیوں ہے، اس پر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے انسان کے پاس 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے مال اور ایک ہے جان۔ جہاں مال خرچ کرنے کی بات آئی وہاں ساتھ میں ہی روزے کا تذکرہ آ گیا، کیوں؟ اس لیے مال میں سے بھی زکات ہوتی ہے اور بدن پر بھی زکات ہے۔ روزہ کس چیز کی زکات ہے؟ وہ بدن کی زکات ہے۔ جس کے پاس صحیح سالم بدن ہے اس کے اوپر سے روزہ پاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، اس کا شمار صائمین اور صائمات میں ہو جائے گا۔ تو مرد ہے تو صائمین میں ہوگا، عورت ہے تو صائمات میں ہو جائے گا۔ کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جو فرضی روزے رکھے اس کا شمار صائمین میں ہو جائے گا، عورتوں کا شمار صائمات میں ہو جائے گا۔ لیکن سچی بات یہ ہے اگر ہم اس پر بھی گہرے انداز میں سوچنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے اسی درس کی برکت سے یہ تبدیلی بھی ہمارے اندر آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے کہ انشاءاللہ آئندہ ہر مہینے سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے 3 روزے رکھوں گا انشاءاللہ، باقی وہ فرض روزے اپنے لگا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ اب دیکھیے ہم سارے مسائل والے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی ایک کھڑا ہو کے بتائے کہ میرے مسائل نہیں ہیں۔ نہ عورتیں کہہ سکتی ہیں نہ مرد کہہ سکتے ہیں، ہم سارے مسائل کے اندر گرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ روزہ اور اس کا مقصد مسائل کو حل کرنے میں کیسے ممید اور معاون ثابت ہوتا ہے ذرا سنیے۔
تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جائے گا، روزے کا مقصد لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو ڈر جائے گا کیا ہوگا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ اب یہ پتہ کیسے لگے گا؟ روزہ نفس پرست کو خدا پرست بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ میں پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک واقعہ صرف اس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے روح پہ کانپ اٹھتے ہیں انسان کے حوالے سے، اور رحمت خداوندی اور قدرت خداوندی کی تعریف کے لیے پھر الفاظ نہیں ملتے کہ ایک شخص مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے کتنا کامل یقین ہے کہ میں جہاں بھی ہوں رب کی دسترس سے باہر نہیں ہوں۔ ورنہ آپ دیکھیے کوئی چھوٹا کام ہے، یہاں سے وہ لوگ جو چھوٹے سے مسائل پر مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سر پکڑتے ہیں، یہ کیا بدتمیزی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، خودکشی کا سلسلہ۔ بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، خودکشی کرو، پسند کی شادی نہیں ہوئی، خودکشی کرو، فلاں نے کچھ کہہ دیا ہے، خودکشی کرو۔ یہ مومن ایسے ہوا کرتے ہیں، مومنات ایسی ہوئی کرتی ہیں۔ رب کے حرام کردہ کام کو اختیار کرنے کے لیے وہ سوچ بھی سکتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے اس ہستی کو کتنی پریشانی ہوگی جو اس زمینی حدود سے نکل کر سمندر کے اندر، اور پھر سمندر کے اندر بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر، لیکن ایک پیغام دیا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے ہم سب کو کہ لوگوں، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، نا امید نہیں ہونا کبھی۔ دیکھو میں تو بالکل نا امید نہیں ہوا۔ نا امید ہونے کی بجائے اپنی کمزوری کا اعتراف کرو اور اس کی وحدانیت کا اور اس کی پاکی کا اعتراف کرنا شروع کر دو، اور سب سے بڑی حقیقت کو اپنی زبان پر لے آؤ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا اخلاص کے ساتھ کلمہ ادا کیا حضرت یونس علیہ السلام نے؟ پیغمبروں کے سارے کام اخلاص پر مبنی ہیں۔ میں رف کیلکولیشن کے مطابق یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا میں شاید لاکھوں نہیں کروڑوں مرتبہ یہ پڑھا جاتا ہوگا روزانہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ راستے نکلتے ہیں جی، جس کا روزگار کا مسئلہ ہے، جس کی بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، جس کے گھریلو مسائل ہیں، وہ ان مسائل کے حل کے لیے جو چابی دی ہے تقوی کی، یعنی ہماری مثال بالکل ایسے ہے، چابی جو اصل ہے اسے استعمال نہیں کرنا، باقی ساری چابیاں استعمال کرنی ہے۔ تالا نہیں کھلے گا، تالا بدستور قائم رہے گا۔ پھر آخر میں یہی ہوتا ہے کہ تالا نہیں کھل رہا، اب اس تالے کو توڑ دو، یعنی زندگی کا خاتمہ کر دو۔ پراپر کی استعمال کریں، پراپر کی تو اصل چابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چابیاں نہیں بنائی، ایک ہی چابی بنائی ہے تقوی کی شکل میں، ایک چابی، اونلی ون کی، صرف ایک چابی ہے، صرف ایک، تو وہ تقوی وہ دل میں ہوتا ہے، اعمال کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے گا اسے ایک اور خوشخبری دے رہے ہیں، ایک نہیں دو خوشخبریاں اس آیت میں مل رہی ہیں۔ اس کے جتنے پرانے غلطیاں ہیں، اس کی جو جتنی پرانی خطائیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہم معاف کر دیں گے، اور ہم اس کے لیے اجر عظیم کا انتظام کریں گے۔ میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بتاؤں، ان کا نام میں نہیں بتاتا، ملتان کی اچھی علمی شخصیت ہیں، اسے کہنے لگے ایک مرتبہ
کہ میں نے کہیں لیکچر دینا ہے، آپ ایسا کریں کہ پرانی آیات، سورۃ آل عمران کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جائیں، لوگوں کو معاف کر دیں. اس پر مجھے لٹریچر دیں، تفاصیل کی روشنی میں دن بڑے کم ہیں. خیر اکٹھے ہو گیا، سارا کچھ ہم کرتے رہے 5-6 دن مسلسل لگا کے. تو جب ساری چیز تیار ہو گئی، میں اور وہ بیٹھے ہوئے جیسے، اسی وقت ایک شخص نے آ کے بتایا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. وہ غصے میں آ گئے. میں نے انہیں کہا سر یہ سنیے، اس کی دعا کے بعد تو آپ کو بتائی ہے، حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، اس نے خیانت کیا، اس مجلس کی بات آپ کو بتائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں 4-5 دنوں سے، کہ غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیں، اب اس کا گویا کہ عملی مظاہرہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. یعنی کہ حافظ صاحب 1 منٹ چپ کر دیں، مجھے اس سے نمٹ لینے دیں. یہ ہے ہمارا کام، نمٹ لینے دیں مجھے. کیا جی ہم نے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے یا معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ نمٹنا ہے. اگر رب نے فرما دیا کہ میں تم سے نمٹوں، پھر کیا بنے گا؟ خدا کا نام مانے، لوگوں کو معاف کرو. آپ یقین جانیے بدلہ لینے میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا معاف کرنے میں لطف آتا. کبھی یہ لفظ کیسے کہتے ہیں؟ میری لغت میں معافی کا نام ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لغت میں تو معافی کا بڑا نام ہے. نہ ہوتا تو ہم سارے آج زمین کے نیچے ہوتے، اس وقت زمین پر بیٹھے رہتے. تقویٰ 3 آیات بتائیں، اگلی سنیے. وَاعْلَمُوا، اور بستی خداداد کے لوگوں اور ارد گرد کے لوگوں جان لو. ایک علم تو وہ ہوتا ہے نا، میٹرک پاس، ایف اے پاس، بی اے پاس، ایم اے پاس. اسی طریقے سے پی ایچ ڈی، ڈاکٹر صدر صاحب تشریف فرمائیں، ان کے شعبے کا بھی نام لے لیتے ہیں، ایم بی بی ایس، ایس ٹی پی ایس، انجینئرنگ، فلاں ڈگری. یہ ساری چیزیں فنون کے درجے میں ہیں، اس وقت علم کے درجے میں آئیں گی جب رویے تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. وَاعْلَمُوا، اور جانو، علم حاصل کرو، جان لو کیا، ان اللہ مع المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ کی طاقت کا اندازہ آپ جانتے ہیں؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الحی، القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم،
العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور. یہ ہستی جس کے ساتھ ہو وہ ناکام ہو سکتے ہیں. آج تو میں کون کر رہا ہوں اس مائع گرامی پر کہ میں ان کی درجہ بندی خصوصیات کی بنیاد پر کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں کس کس حوالے سے ان کا تذکرہ کیا گیا. وَاعْلَمُوا دوبارہ سن لیجیے اور جان لو ان اللہ مع المتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہے. اور پھر اگلی بات کہنے کی یہ ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتے ہیں. اور پھر میں نے پہلے دن کہا تھا اسلام میں عزت جنس کی بنیاد پر نہیں ہے. اسلام میں عزت دولت کی بنیاد پر نہیں ہے. اسلام میں عزت عہدے کی بنیاد پر نہیں ہے. اسلام میں عزت جغرافیائی بنیادوں پر نہیں ہے. اسلام میں عزت کا معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور عزت والا بھی سب سے زیادہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اچھا کچھ لوگوں میں شاید یہ آئے کہ شاید اللہ کی نظر میں ہم زیادہ عزت والے نہ ہوں, دیگر لوگوں کی نظر میں عزت والے بن جائیں گے. تو ذرا یہ بھی سن لیجئے, یہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ, زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ, اسی طریقے سے پوری فضاؤں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. اس میں ایک اور فکرے کا اضافہ کر لیجئے من کان یرید العزہ. اور جو عزت کا طلبگار ہے وہ کانوں کی کھڑکیوں کو کھولے اور اپنے دل میں اس حقیقت کو بٹھا لے. کون سی حقیقت؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اور سارے کی ساری عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. وہ جسے چاہتا ہے اسے معزز کر دیتے ہیں اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتے ہیں. فرعون نے بڑا معزز بننے کی کوشش کی, ذلت اس کا مقدر بننے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بڑے کانٹے بچھائے گئے, لیکن پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانوں میں باعزت شخصیت ہے. پہلے فرما دیا تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری باتیں حتمی ہوتی ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا تذکرہ ایسا بلند کیا ہے کہ یہ بلند ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں تو ہم لوگ ذرا اس خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کریں. یہ روزہ جو ہے یہ نفس پرست کو خدا پرست بنا دے. اس کا مقصد تقویٰ ہے. تقویٰ دل میں ہوتا ہے, حلال کو اختیار کرنے سے آتا ہے, حرام کو ترک کرنے سے آتا ہے. بڑی کوشش کے باوجود وہ دو خصوصیات باقی رہیں. پتہ نہیں زندگی وفا شاید کرے یا نہ کرے, کہ اگلے سال تک پھر اس کا انتظار کرنا پڑے, لیکن ان کا تذکرہ بھی ہمارے دوست کرتے رہے ہیں. میں دوبارہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے وہ جو وعدہ ہم نے یہاں کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ کتنی دیر آج سے دعوت کا کام شروع کریں گے جی, ذرا آواز بلند کر کے بتا دیں. اس میں سستی اور کوتاہی پیدا کرنے کی کوشش کون کرے گا یہ تو بتا دیں. شیطان. تو شیطان کو ہارنا چاہیے, ہمیشہ اسے شکست ملنی چاہیے. آج سے یہ کام آپ نے انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ترجیحات کے مطابق خواتین اور مردوں نے شروع کر دینا ہے. ہم پاکستان کی تمام جماعتوں کو جو دعوت کا کام کر رہی ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. سچی بات یہ ہے ہم تو سب کو اسی قرآن کی دعوت کے سائیکل ہی سے لانا چاہتے ہیں اور سب ہمارے بھائی ہیں. اس دعوت کے کام کو عام کریں گے تو انشاءاللہ نتائج بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.